الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے ایک مخصوص حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم نے اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قرآن حکیم کی ایک آیت ترتیب قرآن کے اعتبار سے 70ویں نمبر کی سورت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اب حضرات نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت سے ہی مضمون کا اندازہ فرما لیا ہوگا۔ آج ربیع الاول کی رجب کی 28 تاریخ ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے 27 تاریخ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر دن بہت منائے جاتے ہیں۔ جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، بعض میری طرح کے جو مسجدوں پر براجمان ہیں، ملا، امام، خطیب وغیرہ، بس کیا
ایک جشن ہوتا ہے، چراغ ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، لمبی چوڑی تقریریں ہیں، اس میں کچھ سچائی بھی ہوتی ہے لیکن فرضی کہانیاں بے شمار۔ تو خیر، میں اس موضوع کی طرف آنے کا سبب ابھی میں ذکر کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ اس بات میں تو مسلمانوں کو شک نہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی سورت، اس کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ ایک لفظ کی اصلاح میں کر دوں، قرآن حکیم کے اندر لفظ اسرا آیا ہے، جس کے لیے اردو میں اسرا بھی کہتے ہیں، اور عموماً اس سارے واقعے کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کا معنی سیڑھی ہوتا ہے، جس سیڑھی پر انسان چڑھ کر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہے یہ اسرا ہے، اور وہاں سے عالم بالا تک جو سفر ہے وہ معراج۔ عموماً سارے سفر پر معراج کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں چونکہ بے شمار سچی جھوٹی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، سب کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایک آدھ بات جس پر مجھے کچھ کھٹکا ہے تو میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ معراج کیوں کرائی گئی۔ اصل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اتنے مصائب اور آلام سے دوچار ہونا پڑا کہ انسان دیکھنا تو درکنار، اگر اس کو سوچنا بھی شروع کر دے تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکی زندگی میں، مکہ شہر میں، اس کا اڑوس پڑوس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جو مصائب و آلام برداشت کیے، وہ تو کسی نہ کسی صورت میں آپ حضرات اس سے آگاہ ہو چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اس معراج کے واقعے سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور مکہ شہر سے پار اللہ جانے 1400 سال پہلے وہاں اوپر چڑھنے کے راستے کیا تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک ہموار میدان ہے، علاقہ ہے، جسے طائف کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کا پیغام سنایا۔ پھر کیا تھا، بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سنگ باری کی، اتنا پتھر، آپ رسول اللہ تشریف جاتے تھے اور آوارہ و اوباش لونڈے پیچھے سے پتھر پھینکتے جا رہے تھے، جسم کا شاید کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو زخمی نہ ہوا، اور آپ کے جسم کا خون رس رس کر آپ کے جوتوں میں سرجمہ ہوا کہ بعد میں جب نڈھال ہو گئے، چلنے کی ہمت نہ رہی تو جوتے کھینچ کھینچ کر نکالے گئے۔ میں کئی دفعہ نشاندہی بھی کر چکا آپ حضرات کو کہ میرا کچھ مزاج ایسا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے کسی جگہ کا مجھے پتہ چلتا ہے اور اگر اس خطے میں گیا ہوا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں وہاں پہنچنے کی، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، اور اس دیکھنے کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ مجھے اللہ توفیق دے تو میں اپنے احباب تک صحیح صورتحال پہنچا دوں۔ چنانچہ میں طائف گیا اور لے جانے والا ہمارا ایک ساتھی ابھی مکہ معظمہ میں رہتا ہے، عبد الحسیب،
خدا ان کو لمبی زندگی دے. ہیں وہ پاکستانی لیکن نکاح انہوں نے ایک سعودی بچی کے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ سعودی نہیں ہے، وہ پاکستانی ہی ہے. بہت عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب موجودہ سعودی حکمرانوں کے جو بڑے تھے ان سے ملاقات ہوئی. یہ ڈاکٹر صاحب شاید ان کا علاج معالجہ کرتے ہوں گے. تو ان حکمرانوں نے یہ احسان کیا کہ ان کو نیشنلٹی دے دی اور ڈاکٹر صاحب. تو اس کے سبب سے وہ ساری فیملی چونکہ سعودی بن گئی. وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ہمارے ساتھی عبدالحسیب، ان کے بڑے بھائی عبدالحفیظ ہیں. ان کے والد صاحب میں نے دیکھا ہے بڑے نیک انسان تھے، خدا غریق کی رحمت کرے. وہ بھی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. ان کا آپس میں ایک سمجھو کہ حوالے سے تعلق تھا. نتیجتاً ان کے والد صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اپنی بچی آپ کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. قسم سے انہوں نے نکاح کر دیا. اس طرح عبدالحسیب صاحب خود تو مکی نہیں ہیں لیکن اپنی بیگم کے حوالے سے مکہ معظم میں رہتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ بہت سارے لوگ اچھے لوگ میرے جیسے گناہگار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ایک دفعہ میں اپنے ایک ساتھی یہیں رہتے ہیں، آج کل وہ جمعے کی نماز میں کم آتے ہیں کہ وہ بحریہ ٹاؤن چلے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آتے ہیں تو بڑا لہیم و جسیم، وہ کوشش کرتے ہیں اگلی صفوں میں پہنچنے کی. وہ میرے ساتھ تھے. ہم گئے عمرہ کرنے پر تو عبدالحسیب صاحب نے اپنے گھر میں ٹھہرایا. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ جزائے خیر دے. تو ہمیں اپنی گاڑی پر مکہ معظمہ لے آتے تھے. مکہ سے پار ایک آبادی ہے، وہاں ان کے گھر تھے. خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ وہ عبدالحسیب صاحب مجھے میری خواہش پر طائف لے گئے، اور ان کی گاڑی میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کے پاس وہاں کا ویزا ہے کہ نہیں. تو میں طائف میں بہت ساری چیزیں دیکھی، جن میں سے خاص طور پر وہ جگہ، وہ باغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، زخم سے لہو لہان تھے اور بے ہمت ہو کر بیٹھ گئے تھے. اس کے کنارے پر ایک مسجد ہے. مسجد کی چھت پر چڑھ کر میں نے وہ سارا منظر دیکھا. پورا جو کچھ دماغ میں تھا 1400 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نقشہ گھوم گیا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے کہنے، جن مشرکین کے کہنے پر ان آوارہ لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ ماری کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بے ہمت ہو کر جب بیٹھ گئے، خون و خون تھے، تو انہیں کو ترس آ گیا. تو انہوں نے اپنے عداس نامی ایک غلام جو عیسائی تھے اور نینوا کا شہر رہنے والے جہاں سیدنا یونس علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے پاس وہ غلام تھے. انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا کچھ انگور دیے، کچھ کھانے کے پھل دیے کہ لے جاؤ، وہ جو اجنبی مسافر بیٹھا ہے زخموں سے چور چور اس کو دے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عداس پہنچے، وہ پھل لے کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ معظمہ سے طائف تک آتے جاتے پیدل اچھا خاصا سفر ہے پہاڑی پر چڑھنے کا، تو بھوک بھی لگ جاتی ہے انسان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب وہ پھل کھانا شروع کیا تو وہ عداس ان کو غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اس خطے میں کسی سے نہیں سنا. البتہ میرے علاقے کے اندر اللہ کے پیغمبر گزرے یونس علیہ السلام، وہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یونس، آپ نے ٹھیک کہا، یونس اللہ کے پیغمبر تھے، میرے بھائی تھے، میں بھی خدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو عداس نے نیچے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما.
اس کے مالک دور سے دیکھ رہے تھے. خیر یہ دیکھ کر چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لے آئے اسی وقت. تو مالک نے کہا کہ تم وہاں چک کر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میرے آقا یہ خدا کے پیغمبر ہیں جن کو مار مار کر لہو لہان کیا ہے. نبیوں کی زندگی اس طرح مصائب و آلام سے تعبیر ہے. مشکلات گزری ہیں، یہ پیغمبر خدا کے مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن ہیں خدا کا نبی. تو میں اس لیے ان کے پاؤں چوم رہا تھا. تو اس مالک نے، وہ مشرک تھا، اس نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دماغ نہیں خراب ہوا، دماغ اب ٹھیک ہوا ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. اس کے ساتھ اگر بدسلوکی کی گئی تو سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. اس موقع پر جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے آپ پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر سب کو پیس کر رکھ دوں. تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، میں زخمی ہوا ہوں، میرے دشمن نے سارا کچھ، آج یہ نہیں تو کل خدا بند پوچھی نسل میں سے کچھ اچھا ایمان ہوگا. ایسا ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچ یہ ہے کہ تمام مشرکین کفار کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر رحمت کے جذبات تھے اور چاہتے تھے کہ یہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں. تو یہ اور اس طرح کی دیگر تکالیف کے نتیجے میں خالق کائنات نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں لے جاؤں تاکہ ان کو جتنے دکھ پہنچے ہیں، تکالیف پہنچے ہیں، اس سے کم سے کم ان کی دلجوئی ہو اور ان کو اپنی واقعیت اور صداقت اور سچائی پر بہت پختہ یقین ہو جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے تقریباً کم از کم بھی 1 سال پہلے معراج کرائے گی. علماء نے تو مختلف مدتیں لکھی ہیں لیکن میں نے ایک ذکر کر دی. بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ ساری سنوں گا کہ حیران رہ جائیں گے، نہ ہی میرا دل کرتا ہے یہ ساری باتیں سنانے کو. ان میں سے ایک بات سچی 10 باتیں جھوٹی ہیں، لیکن بڑی بڑی کتابوں کی زینت ہے. اور میری طرح کے جو بڑے بڑے جوہر و دستار والے آپ نظر آئیں گے، وہ بڑے مزے لے لے کر لوگ اس میں بیان کریں گے تو لوگ سبحان اللہ واہ واہ کیا سے کیا پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے یہ بات جو شروع کی، ایک چیز مجھے کھٹک رہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے علم میں آ جائے. خود مطالعہ کرتے وقت بھی اگر کوئی غلط لکھی ہوئی کتاب کسی شخص کی، اس سے آپ متاثر نہ ہو، یا کوئی بیان کرتا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو. کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہماری سیرت کے عنوان سے لکھی جانے والی عربی کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ہشام ایک شخص گزرے ہیں، اس سے پہلے ایک شخص گزرا محمد بن اسحاق، یہ ایرانی تھا. وہی کتاب جو آپ سے میں منگوائی تھی، یوں محمد بن اسحاق، یہ سب سے پہلے کتابیں لکھنے والا لیکن دنیا بھر کے شروع سے لکھے. میں نے اشارہ دے دیا کہ وہ کیوں لکھتا تھا، وہ کہاں کا رہنے والا تھا، پتہ چل گیا آپ کو. لیکن میری طرح کے جو سچی علم رکھنے والے جو رسولوں کے امام ہیں، ان بیچاروں کو صرف سے پتہ ہی نہیں کہ صورتحال ہے کیا، تقریر کے فقیر ہیں. اس کتاب کے لیے یہ جھوٹ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں مہینے کے گھر میں آرام پایا.
ساری میں یہی بات کر رہے ہیں یہاں تک پہنچا رہا ہوں. یہ ام ہانی کون تھی آپ سن چکے ہیں. یہ ابو طالب کی بیٹی تھی. یہ وہی ام ہانی ہے جس کے بعد جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں رشتہ مانگا تھا جس کا مطالبہ نہیں کیا. کیونکہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اس وقت ام ہانی ایک ایسے شخص کی بیوی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور وہ ابو جہل کا چچیرا بھائی تھا. تو ان فرضی کہانیاں جو لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ام ہانی گھر میں ہے. بلکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں سعودیہ کا ایک سفیر گزرا ہے. عبد الحمید الخطیب. اس نے کتاب لکھی رسالت خاتم النبیین. اس نے پاکستان کے بعض لوگوں نے ترجمہ کرایا. اس میں بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی تھی. کیا کہیں گے؟ میری طرح کے جو سچی علم رکھنے والے یہاں کے جو امام ہیں ان کی زبان سے کیسی بات نکل جائے تو آسانی سے رد کرتے. سعودیہ کا سفیر ہو وہاں وزیر بھی رہا اور پھر پاکستان میں سفیر رہا. اس کا بڑا اکرام اعزاز پاکستانی علماء اور کچھ لوگ کرتے تھے. اس نے جو کتاب لکھی اتنا بڑا جھوٹ لکھا کہ شیطان بھی ہنس رہا ہوگا یہ کام تو میں نے بھی کیا. لیکن محمد بن اسحاق جس کا میں نے نام لیا ہے یہ ایک بدبخت بھی گزرا ہے. یہ دروازے اس نے کھولے ہیں اس جھوٹ کے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے معراج پر رسول اللہ تشریف لے گئے اور ام ہانی مسلمان ہوئی ہے 8 ہجری کو جب فتح مکہ ہوا ہے. ہجرت رسول اللہ نے ابھی کی نہیں. ہجرت پر 8 سال گزرے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. ان مسلمان ہونے والوں میں یہ خاتون بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں تعداد تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی. اس سے پہلے وہ ایک ایسے شخص کے نکاح میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن. اور آپ سن چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانوں کا افراد کا تذکرہ کرتے وقت ذکر کیا تھا کہ یہ ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے اس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اپنے چچا سے. این اسی ٹائم میں ابو جہل کے چچیرے بھائی حبیرہ اس کا نام حبیرہ تھا. حبیرہ مخزومی نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تو ابو طالب نے حبیرہ کو رشتہ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے چچا سے گلہ کیا. اور یہ جو گلے کے الفاظ ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی جو بہت بڑے محدث میں رہے تقریباً 8ویں ہجری 8ویں صدی ہجری میں اور بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں. اور تمام علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جیسی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کے لکھی ایسی کوئی اور نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ابن حجر عسقلانی نے صحابہ کے تذکرے پر جو کتاب لکھی ہے وہ میرے پاس ہے اور میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ پل پل وہ کتاب جو ہے میرے سامنے کھلتی ہے اور اس کے پاس جلدوں کے صفحات پر میں نے انڈر لائن کیا ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ جب ام ہانی کا رشتہ حبیرہ کو دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے گلہ کیا اور یہ الفاظ ہیں یا عمّے میرے چچا زوجتہ و ترکتنی
آپ نے مہمانی کا رشتہ اس کو دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا. جواب میں ابو طالب نے کہا ابن اخی، میرے بھائی، میرے بھتیجے، انا ساہرنا الیہم، ہم نے ان کے ساتھ مدت پہلے سے رشتے ناطے کیے ہیں، کرتے رہتے ہیں. آگے جو جملہ ہے پڑھ تو میں لوں گا لیکن تکلیف بڑی ہے. والکریم یقافی الکریم، معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے ہیں. اس سے نتیجہ آپ خود نکالنے میں اس کا تفسیر کروں گا جو لوگ لینے لگی ہو. تو ام ہانی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت میں نہیں تھی، ضروریت کی آئی بھی نہیں. صرف رشتہ مانگا تھا، انہوں نے دیا نہیں. فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے مشرکین کفار جو ایمان لائے ہیں ان میں سے ام ہانی بھی ایمان لائے. اور ایمان لانے کا سبب یہ تھا کہ اس کا شوہر عمیرہ مخزومی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا وہاں سے بھاگ گیا، ایمان نہیں لایا، بھاگ گیا. اور جہاں بھی بھاگ گیا تو جا کر مردار ہوا. جب اس کا شوہر بھاگ گیا تو پھر ام ہانی کے لیے راستے کھل گئے. یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اس سے پہلے شدید مخالف تھے اور مشرک تھے. ان مخالفین میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا زاد، اس کا نام تھا ابو سفیان مغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے تائے تھے، حارث، بڑے بھائی تھے سب بھائیوں میں سے. ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا مغیرہ، لیکن ابو سفیان کی کلیت تھی. وہ بھی اس موقع پر ایمان لے آئے. اور یہ یاد رکھیں یہ مغیرہ جو ہے یہ بھی ابو طالب کا داماد تھا. ام ہانی کی دوسری بہن جو ہے اس کی بیوی تھی. ابو طالب کے دونوں داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن رہے، لیکن ایک تو بھاگ گیا بردار اور دوسرا آخر وقت میں ایمان لے آیا. میں نے نام بھی بتا دیا آپ کو. اور جب ایمان لایا تو پھر زندگی آخری سانس تک پکا مومن رہا. فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں میں سے وہ معروف مشہور شخصیت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کی اہلیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی ہند، وہ بھی ایمان لائی. اور بہت سے لوگ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ان مشرکین نے بڑے ظلم کیے تھے. تو آج صحابہ کرام فاتحانہ شان داخل ہوئے تھے مکہ معظم. تو حضور کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا ان سب کو ہم پیس کر رکھ دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست و بغاوت انہوں نے اعلان کر دیا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. جو شخص خانہ کعبہ میں جا کر امن لے لے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اور جو قصہ میں سننا چاہتا ہوں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ وہ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے. حضور کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے والد. اس سے پہلے یہ سارا خاندان مشرک تھا، لیکن ابو سفیان چونکہ پوری قوم کے لیڈر تھے اور آپ لیڈروں کی مجبوری سمجھتے ہیں، دلوں کا حالت رب العالمین کو معلوم ہے. لیکن ابو سفیان مخالف تھے، مشرک تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین سے شریک مشرک تھے. مکی زندگی کے اندر بھی کوئی ایسی کمینہ حرکت اس نے نہیں کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی
یہ خانہ کعبہ میں ان کو ابو جہل نے تھپڑ مارا. ابو جہل اکثر بیشتر اپنی حواریوں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر بیٹھا رہتا تھا. کیوں مارا اس کے سبب اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. بچی تھی، اب بڑا آدمی جو چھوٹے سے بچے کو تھپڑ مارے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر ابو سفیان کو اس وقت خود ہی مشرک تھے پوچھا بیٹا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اللہ فلاں نے مارا ہے. ابو جہل کا ایک عام لقب تھا ابو الحکم، اس نے مارا ہے. اور اس کا مارنے کے سبب سیدہ فاطمہ کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے سبب سے مارا. ابو جہل ایسا کمینہ دشمن تھا کہ کسی نہ کسی بھی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت پہنچاتا. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مشرک تھے، لیکن ایسا مشرک آپ نے کمی دیکھا ہوگا. سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ گئے جہاں ابو جہل بیٹھا اور اس نے پوچھا اس بچے کو اپنے تھپڑ مارا؟ وہ اپنی قوم کا لیڈر تھے یا اپنی قوم کے لیڈر تھے؟ ہمارا یہ محمد کی بیٹی. ابو سفیان نے کہنے لگا بیٹا میں یہاں کھڑا ہوں، جس زور سے تھپڑ اس نے تمہارے منہ پر مار اسی زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مار. لیکن ابو جہل اس نے مزید رد عمل ظاہر نہیں کی، اس لیے کہ اب اگر میں رد عمل ظاہر کرتا ہوں تو دو قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، اس میں بے شمار لوگ مارے جائیں گے. میں بتا یہ رہا ہوں، یہ میرے بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس دور سے گزرے ہیں، جن مولویوں کی تقریریں آپ سنتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں، سب خرافات لکھے ہوتے ہیں، سچائیاں نہیں ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس میں مشرک تھے اور مشرک پارٹی کے لیڈر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کمینگی نہیں کی جو کمینگی ابو جہل کرتا تھا. ایک اور حوالہ دوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر زینب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جا رہی تھی، ایک سواری پر سوار تھی، اور زینب کا شوہر کا بھائی وہ سواری کے ساتھ ساتھ یہ سواری پر بیٹھی تھی. جب مکہ معظمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر گئیں تو مشرکین کے جو کمینے ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے. انہوں نے آ کر تیر پھینکے، جس کی وجہ سے وہ تیر ایک ان کے جسم میں لگا تو سیدہ زینب زخمی ہو گئی، اور زخمی ہو کر نیچے سواری سے گر پڑی، خون ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ مزید تکلیف یہ ہوئی کہ وہ حمل کی حالت میں حمل بھی گئی. اس موقع پر ابو سفیان کی بیٹی جو بعد اب بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں ساس بنی ہے، حضرت ام حبیبہ کی والدہ، حالانکہ مشرکہ تھی وہ، لیکن جیسے میں بتایا کہ اس کا شوہر بھی مشرک، شریف مشرک تھا. یہ خاتون کا ذکر بھی سنے، انہوں جا کر ان سب لوگوں کو کہا، کمینے قسم کے لوگوں، تمہاری بزدلی ہے، تمہیں یہ بچی جو ہے خاتون یہ نظر آئے، اپنے دشمنی کا مظاہرہ اس پر کر دو. تم بدر کے میدان میں کہاں تھے؟ وہاں تو تم منہ چھپا کر بیٹھے تھے، یہاں آ کر اکیلی اس خاتون پر تم نے حملہ کیا، ان کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے بھگا دیا. اور سیدہ زینب دلجوئی کرتے کہنے لگی مجھے افسوس ہے آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا، میں مشورہ دیتی ہوں کہ سر دست آپ واپس گھر چلتے. پھر کسی ایسے موقع پر جب کہ یہ خنزیر خبیث جو ہیں کمینہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ نکل دیں. چنانچہ کے مشورے پر وہ واپس چلے گی.
اور انہوں نے ایک اور بات کہی، اس کو نہیں کوئی بیان کرتا، منہ بنی پتھر پڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے لائق کی خدمت ہو کسی قسم کی وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سفر کے لیے اسباب کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، جو بھی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ زینب ان کو شکریہ ادا کرتے واپس ہو گئیں، لیکن وہ زخم اسی طرح تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، لیکن زخم منجمد نہیں ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ نے اتنا ہمارے ملک کو خراب کیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یا اللہ ہم کس دور میں پیدا ہو گئے، اور مجھے اس سے زیادہ تکلیف نام نہیں لوں گا۔ بڑے بڑے لوگ جن کی شخصیتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم ادھر دیکھتے ہیں تو ہماری پگڑیاں گر جاتی ہیں، انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ بڑی علمی شخصیتیں جن کی کتابیں نام نہیں لیتا اس لیے کہ مجھے تحقیر مقصود ہے، میں ادب کرتا ہوں سب کا، لیکن غلط بات میرے باپ نے بھی کہی کہ وہ غلط ہی ہے، صحیح بات کسی دشمن نے کی ہوگی، صحیح ہے۔ یہ معراج کا واقعہ لکھتے وقت بعض شخصیتوں نے پھر اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ خدا کی قسم بڑا یہ ام ہانی جو ہیں معراج کے واقعے سے 8 سال بعد بلکہ 9 سال کے بعد مسلمان ہوئی۔ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی اور ہجرت سے 8 سال کے بعد مکہ مدینہ فتح ہوا۔ اس وقت ام ہانی مسلمان ہوئی جبکہ شوہر بھاگ گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ بنی ہے۔ جو سعودی امید الخطیب خبیث اسے کہوں گا کہ اس نے ایسے بات لکھی، ام ہانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس تھا۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑی شخصیت کو دیکھ کر سچ اور جھوٹ کی توجہ نہیں کرتے، جیسے لوگ اس کہہ دیا آمنا وسلم، وہ چونکہ سعودیوں کا سفیر تھا، اس واسطے سعودیہ کے ساتھ ہمارے مجموعی طور پر اسلامی رشتہ ہونے کے ساتھ کچھ روحانی رشتے بھی ہیں کہ مقدس سرزمین کے وہ باسی ہیں اور حرمین شریفین کے محافظ نگران بھی ہیں۔ ان کا کوئی سفیر اس ملک میں آئے تو ہم عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے کوئی کچھ لکھا ہے تو ضرور نہیں کہ یہ وہاں کا رہنے والا صحیح بات لکھی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک کے ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ماضی قریب کے اندر گزرے ہیں، فوت ہو گئے، ان کتابوں سے ہم استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن غلط بات تو غلط ہی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، ام ہانی کا گھر مخزومیوں کے محلے میں تھا۔ مکہ شہر میں رسول اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، اور قرآن سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سیر کرائی، من بیت ام ہانی نہیں، ام ہانی کے گھر سے سیر نہیں کرائی۔ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں، کتنا جھوٹ لکھ دیتے ہیں، بے حس ہو کر، بے شرم ہو کر۔ قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائے گی، وہ کہتا ہے ام ہانی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی ان کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے ہوئے تھے، جبریل امین نے آ کر جگایا۔ خدا کی قسم پڑھ بھی نہیں سکتا آدمی۔ ایک اس چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کھٹک رہی تھی کہ میرے احباب، میرے دوست کم از کم مجھ سے تو سچ بات سن لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بعد جا کر کیا پڑھیں گے اور لوگوں سے کیا سنیں گے، لیکن میرا اپنی مجھے کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا یہاں، مجھے طالب علم تھا اور ہوں بھی، لیکن ہوں طالب علم صحیح چیز کا، صحیح کتابوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ ایک بڑی لائبریری میرے پاس موجود ہے اور میں سچائی کا متلاشی رہتا ہوں۔ مجھے اس پر کوئی فکر نہیں، فلاں حضرت نے لکھا، فلاں حضرت نے لکھا، حضرتوں کا نہیں، حضرتوں کی شخصیتوں کا مانوں گا، لیکن ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو آنکھیں کھول کر دیکھوں گا۔
کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو مسجد حرام سے سیٹ کرے. بخاری وغیرہ روایت موجود ہے. دین کے کسی خطے میں بیت اللہ کے باہر آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آیا اور اٹھا کر لے گئے. ساری تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جھوٹ ہے اس کا پردہ میں نے چاک کرنا. ہنی حضور کی بیوی نہیں تھی نہ بنی ہے. کتنی بے غیرتی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کرا دیا اس کو. اور پھر یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے مسجد حرام میں تھے، وہ کہتے ہیں ہنی کے پاس سوئے ہوئے تھے. اور اکثر کو یہ بھی نہیں پتا ہے ہنی ہے کون. ایک دو باتیں اور میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں میں ساری چیزیں چھوڑتا ہوں. بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، وہاں انبیاء کرام صدقات کی نماز پڑھائی. وہاں سے عالم بالا میں پہنچایا گیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اس سے اوپر بیت المعمور. پھر انبیاء کرام سے ملاقات میں پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، ساری تفصیلات چھوڑتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے کیا کچھ دیا گیا؟ ایک چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں تو بہت اسرار و معارف ہیں. 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ 50 نمازیں دی گئیں، پھر 5 کم ہوتے تو 5 لے گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت پر تجربہ کر چکا ہوں، وہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے آپ شرم آتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ 5 یہ حقیقی فیصلہ ہے، لیکن 5 اگر پڑھیں گے تو 50 ہی کا اس کو ثواب دیں گے. معراج کے لیے جلسے منعقد کرنے والے، بڑی لمبی چوڑے تقریریں کرنے والے اور کھانے پینے کے کیا کچھ ہوتا ہے، مجھے کبھی جاتا نہیں، نہ مجھے کبھی بتاتا ہے. بنانے میں تبدیل نہیں جاتا. کھانے پینے کا دھندا ہوتا ہے بس. ان کی ذمہ داری ہے ہم سب لوگوں کو. یہ معراج کا جو واقعہ سنایا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عالم بالم تشریف لے کے تھے، وہاں سے کیا لے کر آئے آپ کے لیے؟ ان میں یہ 5 نمازیں ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، صرف وہاں نعرہ لگانے کے لیے چلے گئے، رات کو نعرہ لگائے اور صبح نماز بھی نہیں پڑھی. یہ نماز اللہ کا حکم ہے اور سب عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت. ایمان کے بعد آپ نے نماز سے سنا ہوگا، خود ہی دیکھا ہوگا، مشکات کو مطالعہ کر لیں. سب سے پہلے ایمان ہے، یعنی کہ اللہ کی توحید پر ایمان. اس کا تو خیر ذکر کوئی نہیں کرتا. یہ توحید کیا چیز ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ان لوگوں سے وابستہ رکھا تھا کہ توحید کیا علامت ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں جب اللہ کی توحید کا مفہوم بیان کرتا ہوں تو میری ہر رگ کے اندر، جسم کے ہر رگ کے اندر، ان کے ہر قطرے کے اندر خوشی اور مسرت کے لہر ہوتی ہے. ہونے والے انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے ہی جمعے سے. اب جانتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی سال گزرے ہیں، کوئی
کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کی توحید کا مسئلہ نہ بیان ہو، بلکہ رمضان کے بعد خیر تک یہ مسئلہ چلتا ہے۔ قبولیت میرے رب کے پاس ہے، میں نے اس سلسلے میں کوئی خیانت نہیں کی، ہوں گناہگار، خدا کے دین کے بیان کے معاملے میں خیانت نہیں کی، جو مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے اندر میں صاف صاف کہا۔ بے شمار لوگ مجھ سے ناراض، اس کو انسان راضی کرے، ایک اللہ ہی راضی ہو جائے، بس اس کی رضا میں سب کی رضا ہے۔ لیکن خدا کی توحید کا مسئلہ دین کی بنیاد ہے، جس کے اندر توحید کا معاملہ نہیں ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث کی سب کتابوں کے اندر سب سے پہلے ایمان ہے، یعنی توحید ہے، پھر نماز کا تذکرہ ہے۔ جو کتاب بھی آپ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز۔ اگر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر غور فرمائیں، تو نماز جو ہے جب اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان سب سے پہلے آپ کرتے ہیں۔ ساری نماز کے مضمون پر غور کریں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے خدا کی توحید سے معمور ہے۔ اگر غور فرمائیں تو ساری نماز اللہ کی توحید کا ہی بیان ہے، لیکن کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھانے والے کیا سمجھاتے ہیں؟ بس مجھے اس بات میں خدا کی قسم بڑا دکھ ہے، جس وقت مسجد کے ملا کو اور بیان کرنے والوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا تو قوم کو بھی سمجھ آ گیا، اس پر نصیب کو سمجھ نہیں آتا، نہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نماز کے جتنے بھی اجزاء ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر آگے جو بھی سورت پڑھتا ہے انسان، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جھکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اللہ ہی کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا اللہ ہی ہے، کوئی نہیں، کوئی کاروبار بڑا نہیں، کوئی حکمران بڑا نہیں، کوئی شخص بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ مسلمان کی نماز ہوگی نا تو پھر وہ نماز اس کو عالم بالا میں پہنچائے گی خدا کی عظمت کبریائی کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، خدا کے حضرین کے نازل ہو، بڑے شاعر تھے، انگریز کے دور کے اندر بڑے افسر تھے وہ، لیکن اللہ والے تھے۔ آپ حیران رہیں گے کہ اللہ والے تھے۔ انگریزی دور کا ایک کلیکٹر یا ڈپٹی کلیکٹر، جامعہ اشرفیہ کا بانی مفتی محمد حسن، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھا، وہ اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ کر اسے تصوف سیکھ رہا اس انگریزی خان سے۔ نام ہے ان کا خواجہ عزیز الحسن مجذوب، مجذوب کا خلص تھا۔ ان کی شاعری کا ایک لفظ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں۔ ان کا ایک شعر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان سجدے میں جاتا ہے، پیشانی سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو اس کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں، تصور عرش پر ہے محو سجدہ ہے جبی میری، تصور عرش پر ہے محو سجدہ ہے جبی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری۔ یہ نماز وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لائے۔
بقرہ کا اختتام، اور ایک بات اور یہ بھی لے کر آئے کہ جو شخص اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہوگا، سچا موحد ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی قابل معافی ہوں گے۔ حالانکہ کبیرہ گناہ کے بعد قانون یہ قابل معافی نہیں ہوتے، لیکن جو شخص موحد ہے، جس کا عقیدہ صاف ہے، اس کے کبیرہ گناہ بھی قابل معافی ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ سن تو لیا، بیٹھے بیٹھے دل میں دعا کریں، یا اللہ مجھے پکا موحد بنا دے، یا اللہ ایسا موحد بنا دے کہ میری نسلیں وہ بھی عقیدہ توحید پر قائم رہیں، ہمارا سارا گھرانہ یا اللہ کئی توحید پر قائم رہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، میرا ایمان ہے، آپ کی یہ مسجد اس میں میری آواز پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ کل میرے حق میں اور آپ حضرات کے حق میں کہ اس گناہگار بندے نے توحید کو بیان کیا تھا، سنا تھا، بڑی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گواہی دیں گے انشاءاللہ، اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے معراج کا واقعہ اور یہ ساری کہانی نہیں سنانی تھی، کچھ روٹس اس حوالے بولے گئے ہیں، میں نے آپ کو سنانے تھے۔ آئندہ بھی ہو سکتا ہے کسی کتاب کے پڑھنے میں آپ کو یہ قصہ نظر آئے یا کسی بیان نظر آئے، تو کم از کم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کہنے کو بھی قبول فرمایا، سننے کو قبول فرمایا، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کو فرمایا، اور اللہ سچ اور جھوٹ کی تمیز نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔